من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جو بھی آیت ہم مٹاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آیت لاتے ہیں یا اس کے جیسی کوئی آیت لاتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے؟ ارے صحابہ، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گئے اس سے پہلے؟ جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر لے گا تو وہ سمجھو کہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ایمان کے بدلے میں کفر کو لے گا. یتبدل الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں کفر کو لے گا تو وہ تحقیق کے سیدھی راہ سے بھٹک گیا. بہت سارے اہل کتاب، یہود، نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ دوبارہ. حسدا من عند انفسہم، یہ اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان کے سامنے حق بات واضح ہو گئی ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے سامنے حق بات واضح ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی یہ حسد کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی یعنی جو مسلمان ہے وہ کافر بن جائے. فاعفوا واصفحوا، اہل کتاب کو معاف کر دو، درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ اس کا کوئی حکم لے آوے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی بھلائی آخرت کے لیے اپنی ذاتوں کے لیے تم بھیجو گے تو تم اس نیکی کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں.
گزشتہ جمعرات کو ایک لفظ استعمال کیا تھا، نسخ۔ نسخ کے معنی ہے مٹانا۔ مٹانے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تھوڑا دماغ جو ہے نا کھول دینا ہے، اس لیے کہ یہ علمی بات ہے، قرآن کی مجلس علمی مجلس ہے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم دیا۔ بہت سارے ایسے احکام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جس کا حکم ابھی تک قرآن میں نہیں آیا تھا، جیسے رمضان کے روزے مستقل طور پر فرض نہیں ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ یہ اہل یہود جو ہے، یہودی لوگ جو ہے، یہ کون سے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ ابھی تک رمضان کے مہینے کا مستقل کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ انتی علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں اس طریقے کے جملے اور سینٹنس یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے میرے لیے میری ماں محترم ہے، اس طریقے سے تو بھی میرے لیے محترم ہے، یعنی بیوی کو ماں کا درجہ دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیوی اب اس شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ اب یہ میاں بیوی کی طرح رہ نہیں سکتے۔ اب یہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں زہار۔ تو گویا شوہر نے بیوی سے زہار کر دیا، اب یہ شخص اپنی بیوی کو نکاح میں کسی بھی حال میں رکھ سکتا نہیں ہے، کسی بھی حال میں نہیں، طلاق ہو جاتی تھی اور دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جاتی تھی۔ اب ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ثابت ابن قیس ابن شماس غالباً، جو خطیب الانصار تھے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ کو اس طریقے سے کہا۔ اب یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے اس طریقے سے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے، لہذا وہی حکم کہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ابھی حضرت خولہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی، کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے اس کا حکم معلوم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو وہی طلاق ہوگی۔ لیکن وہ بحث و مباحثہ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔
واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لڑنے کو دیکھ رہے تھے، بحث و مباحثہ کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، یسمع سن رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر زہار کا جو طلاق کا حکم تھا نا اس کو ختم کر دیا اور کفارہ داخل کر دیا۔ کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فَإِطْعَامُ 60 مسکین۔ اور یہ جو کفارہ ادا کرو اس میں بیوی کے ساتھ میاں بیوی جیسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، من قبل ان یتماسا، چھو نہیں سکتے۔ دیکھو حکم اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بدل دیا۔ تو پہلے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اس کو مٹا دیا گیا۔ ایک تو یہ نسخ ہے۔ دوسرا نسخ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا اور پھر اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کر دی۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا حکم یہ تھا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو وفات کی عدت جو گزارنی ہے وہ 1 سال تھی، 1 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم کو بدل دیا، کہا 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ زمانے جاہلیت میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو ایک بند کوٹری میں ڈال دیتے تھے اور کھانا بھی نیچے سے ایسے یوں کر کے دیتے تھے۔ اور غضب تو یہ تھا کہ پورے سال غسل نہیں کرنے کا اس عورت کو، اور عرب کی سخت گرمی 52-53 ڈگری گرمی میں پورے سال اس عورت کو غسل نہیں کرنے کا ایسا سوگ تھا۔ شریعت نے یہ سب چیزوں کو ختم کر کے ایک درمیانی راستہ اپنایا۔ تو یہ پہلے 1 سال، پھر اس کے بعد اب کیا ہوا، 4 مہینے اور 10 دن۔ ہم لوگ ایک عام بیماری ہے کہ ہم لوگ اس عدت وفات کو انگریزی مہینوں سے گنتے ہیں۔ کہ مئی کی فلاں تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر اور پھر اس کے اندر فلاں تاریخ کو عدت پوری ہوگی۔ مہینے اسلامی مہینوں کا اعتبار ہے۔ یہ جو احکام ہے شریعت کے اس کا تعلق اسلامی مہینوں سے، اسلامی تاریخ سے۔ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ آج جو ہے جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ آج 12 جنوری 2024 ہے، حالانکہ ہماری جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ ہے، اور ہمارا جو مہینہ اور ہماری جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہو کر جو ہے ذی الحجہ تک چلتا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم اسلامی تاریخ بھی، انگریزی تاریخ پر ابھی دنیا کا مدار ہے، نظام ہے، ضرور اس کو یاد رکھیں، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اسلامی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں تو صرف رمضان کب شروع ہوتا ہے اور عید کب آتی ہے اتنا معلوم ہے، اور بقرعید کا دن معلوم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ یعنی جو ضرورت کی چیز ہے اپنی ضرورت کے لیے وہاں یاد رکھتے، یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ نسخ ہے۔ جیسے پہلے یہ تھا کہ ابھی حکم یہ ہے کہ جو لوگ وراثت کے حقدار ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لا وصیت لوارث، حدیث ہے یہ،
وارث کے لیے وصیت نہیں، اس کے لیے وراثت ہے۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت اپنے مال میں سے اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے اولاد میں سے کسی کو وصیت کرتا تھا کہ میرے مال میں سے اتنا اس کو دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے۔ پہلے یہ تھا، لیکن اب حکم یہ آیا کہ وارث کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، وارث کو وراثت ہی ملے گی، وصیت کے مطابق نہیں ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ یعنی وصیت کرنا مرنے والے پر فرض تھا۔ کتب علیکم، تم پر فرض ہے کہ انتقال سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ اب یہ جو فرضیت ہے نا وہ ختم ہو گئی، لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، باقی ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ ماں باپ کافر ہو یا رشتہ دار میں سے کوئی شخص، اولاد میں سے کوئی شخص کافر ہو، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، یہ اصول ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہے تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ ماں باپ کا انتقال ہوا اور اولاد اگر کافر ہے تو اولاد کو وراثت نہیں ملے گی، یہ قانون ہے، اصول ہے۔ اب یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہے اور اس کے والدین کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو وراثت تو ان کو نہیں ملتی، لیکن اس اولاد کے لیے کافر ماں باپ کے ساتھ بھی تو حسن سلوک کا حق ہے۔ اس لیے اس اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کافر ہو تو ان کے لیے جو ہے نا وصیت کرے، اور یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد جو ہے وراثت کے معاملے میں فتنہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، تو ان کو یہ ہو کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ ذرا ذہنی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ماں باپ اس بچے کے لیے الگ سے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں یعنی انتقال کے بعد اس بچے کا حق مارا جائے گا، اس لیے تو اس تفسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حکم منسوخ نہیں ہے، لیکن فرضیت منسوخ ہے کہ ایسی وصیت کرنے کی پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن اب یہ حکم جو ہے نا فرض نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ ایسے قرآن کریم میں کتنی ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ آیتیں منسوخ ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ 500 آیتیں ہیں، 500 آیتیں، لیکن شروع میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ حکم منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے، لیکن بعد میں ایک بہت بڑی شخصیت علامہ ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 25 آیتیں منسوخ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخصیت آئی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا 21 آیتیں منسوخ ہے، اور ایک قول کے مطابق 20 آیتیں منسوخ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہندوستان کا شہزادہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان منسوخ آیتوں کی ایسی وجہ اور ایسی تفسیر بیان کی کہ لوگوں نے کہا نہیں، یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں، صرف 5 آیتیں۔ اتنی جامع تفسیر منسوخ آیات کی 2ویں صدی سے لے کر یہ 15ویں صدی چل رہی ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کسی نے نہیں لکھی. اللہ نے یہ مقام دیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل سن ہجری 1143 اور سن ہجری 1144 میں ہندوستان سے کشتی کے ذریعے سے حرمین کا سفر کیا اور گجرات یہاں سے گزرے تھے، گجرات کھمبھات سے گئے تھے، اور 2 سال میں 2 حج کیے، اور وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن کریم کی تفسیر کا علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں آ کر حدیث کو اور تفسیر کو پھیلایا. آج پوری دنیا میں جتنے بھی محدثین ہیں، بخاری شریف پڑھانے والے، مسلم شریف پڑھانے والے یا حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھانے والے، جب اپنی سند بیان کریں گے تو سند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ضرور آئیں گے. ہم نے حدیث پڑھی حضرت شیخ محمد یونس صاحب سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت شیخ زکریا سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. پورے آپ ہندوستان میں چلے جائیں، آپ پاکستان میں چلے جائیں، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، آپ افغانستان، برما اور سری لنکا کے بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں، وہاں پر شیخ الحدیث جب سند بیان کرے گا تو اپنی سند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ضرور ہوں گے. چاہے وہ وہابیوں کا مدرسہ ہوگا، چاہے بریلویوں کا مدرسہ ہوگا، چاہے بدعتیوں کا مدرسہ ہوگا، ہر ایک کی سند میں جو ہے شاہ ولی اللہ آئیں گے. کیا جذبہ تھا، کیا کڑن ہوگی، کیا فکر ہوگی. 2 سال تک انہوں نے، اور کس سے علم حاصل کیا؟ حضرت شیخ ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ سے. شیخ ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ جن کا فن حدیث میں صلاحیت اور مہارت کا دنیا میں طوطی بولتا تھا، انہوں نے نسخ کے اوپر ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. پہلے فارسی زبان میں لکھا کیونکہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں فارسی زبان بولی جاتی تھی. پھر اس کے بعد ایک مصری عالم نے اس کو عربی میں کیا، لیکن اس کے عربی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی. پھر ہمارے علاقے کے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کو اتنا بہترین عربی زبان میں لکھا کہ آج پوری یعنی ہندوستان کے دینی مدارس میں وہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے. حضرت جب وہاں گئے حرمین میں تو ان کے استاذ کیا کہتے تھے کہ یہ شاہ ولی اللہ جو ہے یہ حدیث کے الفاظ تو مجھ سے لیتے ہیں لیکن حدیث کا نور میں ان سے لیتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے تھے. اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. انہوں نے جب حدیث کا علم حاصل کر لیا، مکمل علم حاصل کر لیا، تو روزہ اقدس کے سامنے ایسے ہی بیٹھے اور مراقبے میں ایسے مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے سامنے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک نور نکل رہا ہے اور وہ نور سیدھا ان کے دل کے اوپر آ رہا ہے اور وہ نور پھر یہاں سے
پھیلتا ہے اور پھیل کر مختلف جگہوں پر جا رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی فیوض الحرمین، کہ حرمین جانے کے بعد مجھے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوا، کیا فیض ملا مجھے۔ وہ نور کہاں جا رہا تھا؟ وہ نور ہر اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں پر حدیث کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی تفسیر کو جو ہے انہوں نے ہندوستان میں پھیلایا۔ باقاعدہ دہلی کی جامع مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس لگتی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور حضرت جو ہے نا باہر جاتے تھے، ریڑھی والوں کو پکڑ پکڑ کے سب کو بٹھاتے تھے، اور حضرت جب تفسیر کرتے تھے تو جو ایک مرتبہ آ گیا پھر وہ انتظار میں رہتا تھا کہ کب تفسیر کا سبق ہو اور ہم شامل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کوئی کم محنت کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی، تب جا کے انہوں نے اتنے اہم علوم حاصل کیے اور دنیا میں پھیلائے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہ ہو، صرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہندوستان کے عالم ہو تو ہندوستان کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب میں لکھا کہ نسخ منسوخ آیتیں خالی 5 ہیں۔ انداز لگائیے 1000 سال تک کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کی نظر جو ہے نا اتنی گہری نہیں گئی جتنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی گئی۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، علامہ جو ہے شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، حافظ ابن حجر آ گئے، کتنے بڑے عالم تھے حافظ ابن حجر۔ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد علماء نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس امت پر ایک قرض تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت سے وہ قرض ادا کر دیا فتح الباری شرح بخاری لکھ کر۔ یہ سب باتیں آپ کے سمجھ میں تو آ جاتی ہے نا جی؟ یہ سب باتیں وہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر مدرسے کے دال چاول، لیکن ابھی یہ سیدھے انداز میں تو یہ کتابوں کا حال تو سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اتنے علماء نے یہ کام کیے ہیں۔ یہ دنیا میں ہم جو چین سے رہ رہے ہیں، یہ مساجد ہری بھری جو نظر آ رہی ہے، یہ جو عمدہ لباس، شرعی لباس، یہ چھوٹے موٹے دین کے مسائل کا یاد ہونا اور اس کے مطابق زندگی کا گزارنا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، تو مطالعے کے درمیان میں اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے پانی پلاؤ، تو ان کی والدہ رونے لگی۔ تو شاہ عبد الرحیم جو ان کے والد تھی، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ افسوس کی بات ہے، کیوں نہ رو؟ تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ولی اللہ نے مطالعے کے درمیان میں مجھ سے پانی مانگا۔ یعنی مطالعے میں مشغول ہو تو پانی کا کیسے، یعنی یہ سوچ کیسے آ سکتی ہے کہ مجھے پانی پینا ہے؟ تو شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، ایک کام کرو، اس کو پانی مت دو، اس کو کیروسین دے دو گلاس میں، دیکھے تو صحیح مطالعے میں مشغول ہے کہ مطالعے میں اس کا دھیان نہیں ہے، مشغول نہیں ہے۔ تو والدہ نے اس میں کیروسین دیا، جس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں، کیروسین دیا اور پھر کہا کہ لو بیٹا، تو ایسے یوں کر، وہ تو مطالعے میں مشغول تھے، ایسے یوں لیا اور یوں کر کے پی لیا اور رکھ بھی دیا۔
تو والدہ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خاندان سے بھی علم رخصت نہیں ہوا۔ اب یہ حال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے، یہ کوئی عقل سے دور بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے بھی ایسے دیے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، کیا لڑکے تھے سب۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی ان کی، شاہ ولی اللہ کی، اور پھر ایک بیوی کا انتقال ہوا، دوسرا نکاح کیا، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اپنے والد صاحب کی مسند کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے، اور اس علم کا جو میدان ہے وسیع سے وسیع اور کشادہ سے کشادہ تر ہوتا گیا، اور پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ باپ بیٹے کے ذریعے سے علم حدیث کو اور علم تفسیر کو پھیلایا۔ یہ ہمارے پورے ہندوستان، پاکستان، پورے بر اعظم کے مسلمانوں کے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اور جب عوام میں تفسیر کرتے تھے تو تفسیر کرنے کے بعد عوام کو تفسیر سمجھے، عوام سمجھے، اس کے لیے ایک تفسیر لکھی، فتح الرحمن، فتح الرحمن کے نام سے ایک تفسیر لکھی فارسی زبان میں، اور پھر لوگ جو ہے نا اس تفسیر کی طرف مائل ہوئے، لوگوں میں شوق پیدا ہوا قرآن کا، اور لوگ اپنے اولاد کو مدرسوں میں بھیجنے لگے اور قرآن کو حفظ کرنے لگے، اور ہندوستان میں قرآن کریم کے ایک حفظ کا ماحول جو ہے نا تیز ہو گیا، اور ابھی تک تیز ہے بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک مرد مجاہد کھڑا ہو گیا اللہ کے کلام کو، کلام کی تفسیر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا۔ جتنے بھی بخاری شریف پڑھتے، حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھتے، سیدھا پہلا ثواب حضرت شاہ ولی اللہ کی قبر اطہر پر جاتا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ منسوخ آیتیں 5 ہیں بس، او ننسیھا، یا تو ہم آیت کو بھلا دیتے ہیں، یعنی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی مٹا دی اور صحابہ کے ذہن سے بھی مٹا دی، اور گویا کہ یہ کوئی قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی اس کا کسی کو علم ہے ہی نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا۔ بعض آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی کہ جو منسوخ ہے، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اسی طریقے سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے کتب علیکم اذا حضر۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ مجادلہ میں کہ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کسی کو کوئی خاص بات پوچھنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھ کر وہ بات پوچھتے تھے۔ تو یہ منافقین اور یہودیوں نے دیکھا کہ ہم بھی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ جاوے تاکہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت نہ کرے، فائدہ نہ ہو ان لوگوں کو، تو شرارت تھی یہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں بیٹھ کر اس طریقے سے باتیں کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرنا چاہتے تھے لیکن کیسے کریں، یہ لوگ اس طریقے سے نزدیک میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی سے تم کو کانافوسی کرنی ہو، یعنی الگ سے بات کرنی ہو، تو اس سے پہلے آپ کو 1 درہم صدقہ کرنے کا، صدقہ کرو پھر اس کے بعد بات کرو تنہائی میں۔ تو سب پیچھے ہٹ گئے، پیسوں کا معاملہ آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ صرف ایک صحابی نے اس آیت پر عمل کیا ہے، بس ایک صحابی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد فوراً یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہو گئی۔ یہ اکیلی ایک آیت ہے کہ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم اذا تناجیتم
اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یعنی سرگوشی کرنے سے پہلے، کانافوسی کرنے سے پہلے 1 درہم دو. تو 1 درہم صرف ایک صحابی نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس آیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جو نالائق قسم کے لوگ کانافوسی کر کے وقت ضائع کرتے تھے وہ سب دور ہو گئے. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان آیات کو نسخ کرتے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے بعض مرتبہ ایک عادت پر لانے کے لیے. پھر جب اس عادت پر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی گزشتہ جمعرات کو کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ ایک دوا دیتا ہے 3 دن کے لیے، پھر کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد اب یہ 7 دن کی دوا پینا شروع کرنا. تو 3 دن تک جو دوا دی ہے وہ اس لیے کہ تمہارا معدہ اس لائق ہو جائے کہ 7 دن آنے والے جو ہے اس 7 دن کی دوا کو قبول کر سکے. تو 3 دن کی بھی دوا ہے اور 7 دن کی بھی دوا ہے. اب 3 دن کی جگہ پر پہلے 7 دن کی پی لیں گے اور پھر 3 دن کی پی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے مزاج کو اللہ تعالیٰ اس لیول پر لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی حکم آپ کو عطا فرماتے. دیکھو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے اوپر اللہ کے جو بھی احکام ہیں، جیسے بھی احکام ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے شریعت کو کھول کر رکھے اور تمہارے سامنے ہدایت کے راستے کھول دے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے مرضیات پر چلو اور اللہ تمہیں کامیاب کر دے. اللہ کو جہنم میں ڈالنے میں لطف نہیں آتا، اللہ کو مزہ اس بات میں ہے کہ آپ کو جنت میں دیکھے. اس لیے احکام جو ہے نا، اب یہ جو نسخ ہے، یہ نسخ کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی عالم جب قرآن کی تفسیر کرے یا حدیث پاک کو سمجھائے تو یہ نسخ کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ نسخ کا علم نہ ہو تو آپ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتے. اسی لیے مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا بیٹھا لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا تھا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہا کہ بھئی یہ کون ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی بات بتاتا ہے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو بلاؤ. پھر کہا کہ تم قرآن کریم کے نسخ کا حکم جانتے ہو، نسخ کا مفہوم جانتے ہو، اس کی تفسیر اور اس کا معنی سمجھتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سی قرآن کی آیتیں منسوخ ہے اور کس سے منسوخ ہے، کون کون سی حدیثیں منسوخ ہے، کس سے منسوخ ہے؟ یہ علم آپ کو ہے؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ اتر جا کرسی سے، لوگوں کو تو فتنے میں ڈال دے گا. اس لیے نسخ کا علم ضروری ہے. اگر آپ علمی اور گہرائی کی تفسیر باتیں بیان کرتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، تو آپ کے پاس نسخ کا علم ہونا چاہیے. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو کتاب ہے، الحمدللہ میں اس کو 12 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور واقعتاً ہر سال اس میں نئی نئی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. کیسی کتاب ہے، عجیب کتاب ہے. تو یہ ان کتابوں کو پہلے ہم باقاعدہ پڑھیں، سمجھیں، اس کا علم معلوم کریں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر اور حدیث کی جو ہے وضاحت لوگوں کے سامنے کریں. اس لیے کرسی پر بیٹھنے کے لیے یہ سب اصول ہے. خیر، ہمارے دعوت و تبلیغ کے بھائی جو حضرات بیچارے وہ ایمانیات پر بات کرتے ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ نسخ کا علم حاصل کرے. اب اتنی بڑی عمر میں کہاں داخلہ لیں گے مدرسے میں؟ اس لیے ایمانیات کی بات الگ ہے، تفسیر اور علم کی گہری جو باتیں ہوتی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق مدرسے سے ہے اور علماء سے ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم لینا چاہے، پہلے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا تو قبلہ کون سا تھا پہلے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی قبلہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چاہت تھی کہ قبلہ جو ہے نا کعبۃ اللہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا وطن مبارک مکہ تھا. عظمت کعبہ کو جو حاصل تھی وہ بلا بیت المقدس اور مسجد اقصی کو حاصل نہیں تھی. اور یہود بھی خوش تھے، چونکہ یہود کا بھی مسجد اقصی سے تعلق تھا. تو 16 مہینے مسجد اقصی جو ہے نا کعبہ رہا، 16 مہینے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں حکم آیا، وہی آئی تھی. تو اس نماز میں 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں کعبہ کی طرف ہوئی. اسی لیے وہ جو مسجد ہے نا اس کا نام ہے مسجد ذو القبلتین، 2 قبلہ والی مسجد. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. یعنی مسجد اقصی کو جو ہے قبلہ اب نہیں بنا سکتے، اب ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. اور 16 مہینے کے بعد تو یہود نے کہا کہ ان بے وقوفوں کو کس نے مسجد اقصی سے گھما کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بکنے والے بکتے رہے، مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ کا ہے. اور اللہ جس کو جس طرف بھی چاہے اللہ تعالیٰ اس سمت کی طرف لوگوں کو نماز کا حکم دے. پوری دنیا کو ایک کعبۃ اللہ کے ایک قبلہ پر جمع کر دیا، سینٹر پوائنٹ بنا دیا، سب کا چہرہ ایک طرف. یہ اشارہ ہے کہ یہ پوری قوم ایک طرف ہونی چاہیے، بٹنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نقطہ اور اس کا پوائنٹ سمجھا دے. ہم بٹ گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ہمیں ایک پوائنٹ پر اور ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے. اس لیے ہم بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو اور ایک ساتھ ایک جوت ہو کر ہم جو ہے دشمنوں سے مقابلہ کریں. اگر ہم آپس میں لڑنے لگیں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں اگر تم لڑو گے تو فتفشلوا، بزدل بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے آپسی معاملات کو جو ہے نا درگزر کرو، معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو. ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کمپرومائز کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، اور جو ہے لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ ہم آپس میں کیا ہے مل جل کر رہے، اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرمائے. جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرمائے. جہنم کے عذاب سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قرآن کریم سے کما حق ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر ہم سب کے لیے چلنا آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.